مولانا وسيم وسورة رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات کا یہ پروگرام حضرت علامہ مولانا محمد ذکر اللہ صاحب نظامی کے دولت خانے پر ان کے فرزند ارجمند کے شادی کے موقع سے منعقد کیا گیا ہے. اب شادی کا پروگرام، بھوج کا پروگرام ایسا ہوتا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. شادی کرنے والے شادی کے خرچے سے پریشان رہتے ہیں اور اگل بغل والے دیکھنے سے پریشان رہتے ہیں. میلاد میں آ کے بیٹھے گے نہیں، وہ نکاح گھر کریں گے گائے گائے. اس لیے ان کو معلوم ہے کہ مولانا لوگ کیا بتائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے وہ ہم جانتے ہیں، روزہ کرنے کے لیے کہیں گے وہ بھی ہم جانتے ہیں. کرنا نہیں ہے اس لیے سب جانتے ہیں، کہ کرنا ہو تو سیکھنا پڑتا ہے. اگر سیکھے ہوئے سب کو جانتے ہیں تو یقینات ہے. یہ دیکھیں انسان ہم لوگ 12-14 سال 15 سال مدرسہ میں پڑھے تو جا کر کو سیکھتے ہیں، اور آپ لوگ بغیر پڑھنے کا سیکھ جاتے ہیں، وہ اس کی بات ہے. یہ شادی کی محفل ہے. شادی کیا ہے؟ شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ شادی کرنا یہ ایک عبادت ہے. ہم عبادت سے ہم کہاں ہٹ جاتے ہیں کہ نکاح سے پہلے پوری بھیائی کو، پورے رشتہ داروں کو سب کو کھانا کھلانا، بلانا، کپڑا 9 15 18 20 کا پورا پربند کرنا. آدمی سیکھ جاتا ہے. جیسے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ شادی نکاح کو آسان کر دو تاکہ برائی ختم ہو جائے. شادی نکاح آسان کر دو تاکہ سماج سے برائی ختم ہو جائے. لیکن نہیں، اس کا الٹا ہو رہا ہے. شادی کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ غریب بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی جوانی کی آنے کر رہی ہیں. نکاح اگر میرے ماں باپ کے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو کسی اچھے گھر میں ڈھونڈ کر کے میرا بھی رشتہ کر دیا جاتا تو وہاں کا کام نہیں. لیکن ہے کیا کہ اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، ہر آدمی کو پانی بیٹھا ہوا ہے. اچھا، شادی بیاہ میں بارات کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ 100 بنا جائیں گے، 150 بنا جائیں گے، 200 بنا جائیں گے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کھانا شادی میں سنت کون سا ہے کہ اگر شادی کر کے بچہ لے آیا اپنے دلہن کو، تو دلہن کو اپنے گھر لایا، اس خوشی میں دوسرے دن کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ ولیمہ اور یہ میرا سنت ہے. سبحان اللہ، یہ میرا سنت ہے. ولیمہ ہم کرتے نہیں ہے، نکاح کرنا ہی سنت ہے. اور نکاح کے بعد جتنے خرافات ہیں سب ہمارے سماج میں شامل ہیں. ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ تعلیمی دور ہے، پڑھا لکھا ماحول ہے، پڑھا لکھا سماج ہے، لیکن اب اسے بچتے نہیں ہیں. تو شادی کرنا عبادت، بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی عبادت، بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی عبادت، اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا یہ بھی عبادت، اپنے سے چھوٹوں کے شفقت اور پیار کرنا یہ بھی عبادت، اپنے سماج میں بھلائی کی دعوت دینا یہ بھی عبادت، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت، پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی عبادت، ننگے کو کپڑا پہنانا یہ بھی عبادت. یہاں تک اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں امامۃ الاذى عن الطریق، اگر تم نے راستے سے نقصان دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا تو یہ بھی عبادت. سبحان اللہ. اب آپ چل رہے ہیں راستے میں آپ کو بڑا پتھر نظر آیا، آپ کی دل میں یہ خیال آیا کہ میری نظر پڑ گئی، میں نے دیکھ لیا، میں تو بچ گیا ہوں. ہو سکتا ہے میرے پیچھے آنے والے میرے کسی بھائی کو ٹھوکر لگ جائے، چوٹ لگ جائے. آپ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اگر آپ نے وہ پتھر کو راستے سے ہٹا دیا، اللہ کے لیے یہ بھی کانٹا ہے، کانٹے کو ہٹا دیا تو یہ بھی عبادت ہے. یاد رکھیے، صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکات دینے کا نام عبادت نہیں ہے. اتنا نہیں لکھنا ہے، یہ سب کے سب عبادت ہے. اور مسلمان کی زندگی کی ہر سانس عبادت بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ رسول پاک کے سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو. سبحان اللہ. رسول کی سنت کا خیال نہیں ہے. اگر ہم پانی پیتے ہیں، بیٹھ کر پانی پیے، پانی کو دیکھ کر پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے، 3 سانس میں پیے، پانی پینے کا. اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، دسترخوان چاہیے، اس پر برتن رکھیے،
کھانا کھائیے، چھوٹا چھوٹا لقمہ اٹھائیے، اپنے سامنے سے کھائیے۔ اگر بڑے میں کوئی کھا رہا ہے، کسی کا ایک بڑے برتن میں جھانکنے کی ضرورت نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اپنا کھائیے اور کھائیے، چلا چلا کے لقمہ کھائیے۔ ہر لقمے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کہتے رہیے، تاکہ آپ کا ہر لقمہ آپ کا عبادت بنتا چلا جائے اور ہر لقمے کے بدلے آپ کو ثواب بھی ملتا جائے۔ کھانا آپ کھا رہے ہیں، پیٹ آپ کا بھر رہا ہے، یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر آپ سوچیں اس انتظار میں سوچیں کہ نماز شام پڑھ کر میں سو رہا ہوں، انشاءاللہ نماز فجر ہمیں وقت پہ اٹھ کر کے پڑھنا ہے، تو رات بھر فرشتے آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر سانس آپ کی عبادت بنتی چلی جاتی ہے، تو ایسا ہم کو خیال نہیں ہے۔ شادی میں اتنے خرافات شامل ہو گئے ہیں کہ ڈیجے بجے گا، پورے رشتے دار شادی سے پہلے آپ کھانا کھائیں گے، کیونکہ شادی سے پہلے کھانا کھانے کا شریعت اسلامیہ میں کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے کھانا کھلائے گا۔ بس اگر لڑکا کا شادی کر رہے ہیں، ولیمہ کی دعوت کھلائیے لڑکی کو گھر کے آنے کے ایک دن کے بعد، دلہن کے آنے کے ایک دن کے بعد۔ اور لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکی کی شادی میں کوئی کھانے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ مسجد کو جا کے کام کروائیے، چائے بسکٹ کریے، میٹھا شربت بنا کر لوگوں کو ایک گلاس شربت پلا دیجیے، میٹھا کھائیں گے، میٹھا کھانا سنت کی ادائیگی ہوگی، گھر کے کام کی شکل میں سنت کی ادائیگی ہوگی۔ چائے بسکٹ کا انتظام کر دیجیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکی والوں کو دبایا جاتا ہے، پورا اپنے منہ پر ناپ دیا جاتا ہے۔ بریانی پکائیے گا، باہر کا باورچی بنائیے گا، اس میں کاجو اور کشمش کا بھی مشرن ہونا چاہیے، باڈی تھوڑا سائز کر رکھیے گا، باڈی ذرا سائز کر رکھیے گا، پوری فرمائش پورا مینو دے دے گا، اس کو لسٹ بنا کر دے دے گا۔ ہم 212 کا ایسا لگتا ہے کہ جناب نے بنا کے رکھیے، 212 چاہیے۔ بارات کا کوئی رواج نہیں ہے شریعت میں، مذہب میں کوئی رواج نہیں ہے بارات کا، لیکن چونکہ علاقے میں ایسا پرچلن بن گیا ہے، اگر پرچلن ہی بن گیا ہے، آپ 10-20 لوگ جائیے، دلہن کو نکاح کروا کے اپنے گھر لے پھر اپنے گھر والے جتنا چاہے منگائیے ولیمہ میں، 10 کسی کا کھانا منگائیے، 5 کسی کا میٹھا منگائیے، دلائیے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ واقعی اس نے ولیمہ کر کے اپنے کسی کا پیار ابھی کون سی لگی؟ ابھی تو ہم کون سی لگی؟ اگر تم سے نہیں ہو سکتا ہے لیکن ولیمہ پھر بھی کرو، نہیں 10 قسم کا کھانا بنواؤ، نہیں 5 قسم کا آئٹم بنواؤ، نہ ہی 7 قسم کا کوئی میٹھا بنواؤ، صرف کھانا بناؤ۔ بکری کا ایک بچہ ہی صحیح، کیا فرمایا نبی نے کہ بکری کا ایک بچہ ہی صحیح، اسی کو ذبح کرو، اور گوشت کا حق بنا کے گوشت روٹی ولیمہ ہو گیا، سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے دکھانے کے لیے، اپنا رکھ رکھاؤ کے لیے سماج میں اعلان ہو گیا، آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا، یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم کو اپنے سبب کا حساب دینا پڑے گا، اپنے سبب کا حساب دینا پڑے گا، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بس قیامت سے، محشر سے، قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے بالکل بے خبر ہو کر ہم نے زندگی گزار رہے ہیں، بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، تو پہلے زمانے میں کیا تھا، غلام خریدنے کا پرچلن تھا، آدمی ملتا تھا، باقاعدہ جانوروں کی طرح منڈی لگتی تھی اور جانوروں کی طرح خرید کر انسان کو اپنے گھر لایا تھا، غلام بنا کر جو چاہے اسے کام لیتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے غلام خریدا، بڑا ہینڈسم، بڑا نوجوان آپ نے خرید کر لایا اور خوبصورت تھا غلام کو۔ آپ نے جس سے پوچھا، غلام سے لایا، اس نے دوسرے دن پوچھا کہ نوجوان بتا تو کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، بہت سنیے تو کھانے میں کیا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور غلام اور پسند، غلام اور پسند جو مل جائے گا غلام کی بتا تو سونا کہاں پسند کرے گا؟ حضور غلام اور کیوں پسند، جہاں سونا دیجیے گا وہی سونا ہوگا۔ کہنے کہ غلام کے لیے کوئی خواہش، اس نے کہا کہ غلام اور کی خواہش جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غلام بتا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور
गुलाम ठीक का है। कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से ठीक है। पुकारिएगा वही का नाम बन जाएगा। चक्कर फोड़ जिस नाम से पुकारिएगा वही हाँ? मेरा नाम बन जाएगा। हमको गुलाम ठहरे, हमारी कोई ख्वाहिश है, हमारी कोई मर्जी है, हमारा कोई नाम है, हमारी कोई ख्वाहिश है, ना सोने की किसी जगह की पसंद है, कुछ नहीं। जो आपको पसंद है वो सब आम्ही फोन ना घ्यायचा फोटो वो सब मुझे पसंद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को एक बात बड़ी अच्छी लगी, आप हमारे काम करो, हम रोके खिलाते कि प्रॉब्लम लगा दिन भर का अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की खिदमत करता हूं, यही बात हमने देर हो जाती है अल्लाह तुझे रात भर नहीं होगा, सूरज सवेरे में पुकार हो जाती, जाके मस्जिद में जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते बिस्मिल्लाह और जब सब लोग चले जाते तब तक कि अल्लाह का वजीफा करते रहते, और उसके बाद वो हम कहते या अल्लाह रात खत्म हो गई, या अल्लाह रात खत्म हो गई, एक दिन आ गया, अब मैं यहाँ से लौट के जाऊंगा तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुझे दिरहम मांगेंगे, रुपया मांगेंगे, अल्लाह तो मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। लेकिन आसमान से नूर के शरीर में टुकड़ा उतरा, उनके हाथ के हथेली का जैसे ही आता वो एक दिरहम बन जाता, चांदी का रुपया बन जाता, ये में देखते चेहरे पे हाथ फेंकते जाते जाते किसी ने बताया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को तुम्हारा ये गुलाम रात को कब्रिस्तान में जाके पता नहीं क्या क्या पूछ जाता है, लगता है कि कसम वगैरह चोरी करता होगा, मैं पूछेगा। भाई अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा कि तेरी बात में मुझे भरोसा नहीं कि जवाब बड़ा नेक है, अपनी आंखों से देखूंगा। जब रात में मस्जिद के बाद गुलाम चला कब्रिस्तान की तरफ तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने छुप छुपा कर चले उसको देखने के लिए चले, वहां पहुंचे कब्रिस्तान में देखा कि वो बलवाने गए पूरा गया। भाई अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने पता नहीं ये खबर किसी को समझ आएगा क्या करेगा, लेकिन नहीं जब पूरी रात गुजर रही है, रात ढल रही है, रात के 3 बज गए, दूर से कहीं भाग चलेगा तो कब्र में अंधेरा था, गए का अंधेरा वहां के देखा ये खबर नहीं कोई बैठा है, और उनके रोने का, गिरफ्तारी करने का, अल्लाह से माफी मांगने का, अल्लाह से तौबा करने का, ये सारा माजरा है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने पूछा। जब सुबह हुई मस्जिद में पहुंचने का सलाम नमाज भी से बेहतर है, वो नौजवान कब्र से निकला, उस गड्ढे से निकला, चला मस्जिद की तरफ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी छुप गए, उसके पीछे पीछे ये भी गए, एक कोने में उसने नमाज पढ़ी, एक कोने में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने नमाज पढ़ी। जब सब लोग नमाज पढ़ के चले गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उसके पीछे जाकर के छुप गए, देखा नौजवान दुआ के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह रात चली गई है, दिन की सफेदी नमदार हो गई है, सुबह आ गया है, या अल्लाह मेरी इज्जत करके मेरा भरम रख ले, इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुझे 1 रुपया मांगेंगे। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खुदा की कसम है, मैं अपनी आंखों से देखा कि आसमान से नूर का टुकड़ा उठा है, उसके हाथ के हथेली में गया है, और जैसे हाथ के हथेली से टच किया वो चीटी का शिकार किया कर मेरा रुपया बन गया है, रुपया उसने अपनी जेब में डाला, जैसे उसने रुपया जेब में डाला मुझे गैरत आई और उसके कदमों में गिर गया, और रोते हुए मैंने कहा है नौजवान काश तू मेरा आका होता और मैं तेरा गुलाम हो जाता, काश तू मेरा आका होता और मैं तेरा गुलाम बन जाता, जा मैंने तुझे यही का गुलाम कर दिया। जो अल्लाह का इबादत करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के रास्ते में अपनी जवानी और अपनी जिंदगी को लगा देता है, जो बंदा नकल ना होने सके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उस बंदे की आंख पर जाता हूँ, मैं उसकी जुबान पर जाता हूँ, मैं उसका कान पर जाता हूँ, मैं उसका हाथ पर जाता हूँ, मैं उसका पैर पर जाता हूँ, उसे वो देखता बोलता सुनता समझता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, रहमत है उस बंदे के अंदर। हम लोग दुनिया के रंगीनों में मस्त इंसान, दुनिया के रंगीनों में कोई अपनी जिंदगी को गुजार है, हमें चाहिए कि अच्छा इंसान बने, जाने के लिए मुकाबले में मालूम है, सवाल जवाब भी होगा ये भी मालूम है, हैरान हमेशा कायम होगा ये भी मालूम है, मीज़ान में अमल तराजू लगा जाएगा, नीचे बड़ी बोली जाएगी ये भी मालूम है, इसके बाद हम अपना पूछते हैं। हमें ये चाहिए कि मैं इंसान हूँ, अल्लाह के रज़ा का सामान करें, 5 वक्त की नमाज़ों के अलावा भी अपनी निगाहों की, अपनी शर्मगाहों की, अपनी